नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमामी देखने वाले नाज़रीन को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर आपको K21 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात बज़्म इफ्तार में खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 रमज़ानुल मुबारक है और आज रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत लम्हात जारियों सारी हैं। आज का जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है नाज़रीन कराम, वो है अहले बैत, शान अहले बैत पर, जिसके साथ हम सवालात करेंगे शान अहले बैत पर। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिलसिले कादरिया मखदूमिया कलंदरिया से आपका ताल्लुक़ है जनाब सूफ़ी मोहम्मद फैसल साहब, मोहब्बत मिशन इंटरनेशनल कराची गार्डन के नाज़िम हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैसल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह का करम, आप सुने ठीक है? अल्लाह का शुक्र। इंशाअल्लाह हमारे टॉपिक पर आज जो हमारा मौजू है उस पर गुफ्तगू हमारी होगी और हमारे साथ मौजूद हैं सनाख्वाह जनाब तारिक शफीक मासूमी साहब। कैसे हैं आप तारिक भाई? आप सरकार की बारगाह में हदिया अकीदत पेश फरमाएं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। काश दीवाना हाँ दीवाना काश दीवाना बना ले वो हमें भी अपना, काश दीवाना बना ले वो हमें भी अपना, सारी दुनिया को जो दीवाना बनाए हुए हैं, सारी दुनिया को जो दीवाना बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। तारिक शफीक मासूमी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत पेश फरमा रहे थे कि लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतला अनवार बनाए हुए हैं।
رب تعالیٰ سے دعا ہے دیکھنے والے تمام ناظرین کو رب پاک جلد از جلد اپنے دربار اور اپنے حضور کے دربار کی زیارت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں نے بتایا کہ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے شان اہل بیت، اور شان اہل بیت پر ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے جو ذکر ورا الورا ہے۔ آئیے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صوفی محمد فیصل صاحب، ان سے سوال کرتے ہیں۔ فیصل بھائی، قرآن و حدیث میں اہل بیت اطہار سے محبت کے متعلق کیا فرمان ہے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واحبابہ اجمعین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے اس رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے مدعو کیا۔ جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر آیات بینات موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کی توقیر کی، ان کی تعظیم کی، ان کی اہل بیت اطہار کی محبت کی گواہی خود دی ہے، بلکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار مقامات پر، خاص طور پر فضائل اہل بیت اطہار میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے حبیب نے وقتاً فوقتاً قرآن پاک کے اندر آیات بینات اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کے اندر ذکر رقم فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت اطہار وہ نفوس قدسیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کہ جن کی طہارت کی قسمیں قرآن نے کھائی گئیں۔ نہ صرف طہارت کی قسمیں قرآن نے کھائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، انہی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں اور ان سے محبت کا، مودت کا رشتہ قائم کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو، اب یہاں پر کلام جو اللہ رب العزت نے کیا وہ خاص کلام صحابہ سے کیا کہ اے پاک صحابہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو دین متین کا پورا اجر دے دیں تو اس کے بدلے میں کیا مانگا؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، الا المودۃ فی القربى، کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ میرے حبیب کی قرابت داروں سے، میرے حبیب کی پیاروں سے قربت رکھنی ہے، ان سے محبت رکھنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے۔ یہاں تک کہ جو لفظ ارشاد فرمایا وہ فرمایا مودۃ فی القربى۔ مودۃ فی القربى کا مطلب جس طرح سے ایک مینڈک ہے وہ پانی میں آتا جاتا ہے، اسے پانی سے محبت ضرور ہے لیکن مودت نہیں ہے۔ مچھلی جو ہے وہ پانی میں جاتی ہے، ایک بار اس سے واپس نہیں آتی، اگر باہر آئے گی تو مر جائے گی، تو مچھلی کو گویا پانی سے مودت ہے۔ اگر مودت نہ ہو تو وہ بھی مینڈک کی طرح باہر آ جائے، لیکن کیونکہ اس کی زندگی کا سارا اثر و اشیر ہی وہ ہے، پانی ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اور بعد میں آنے والی امت کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پاک صحابہ، آپ بھی اور آپ کے بعد آنے والے بھی، اگر کچھ اجر اللہ کے پیارے حبیب کو دین کا دینا چاہتے ہو، ایک کام کرنا ہے۔ وہ ایک کام کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، کہ حبیب کا ذکر، اس کے آل کا ذکر، اس کی اولاد کا ذکر اس طرح سے کرو کہ اگر یہ ذکر نہ ہو تو تم مر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ ذکر نہ ہو، اگر ان کی محبت دل میں نہ ہو تو تم مر جاؤ۔ بے شک بے شک۔ تو یہ اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے اور یہ اللہ پاک سے راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا یہ بات ہے۔ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد حضور سیدنا غوث پاک سرکار نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے سوال کیا غوث پاک سرکار سے کہ سرکار غوث پاک، کیا کوئی شخص صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرے اور اس طرح سے عبادت کرے کہ ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزارتے ہوئے مقام ولایت کو حاصل کر لے، پھر بھی وہ اس سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس سواری پر صحابہ کرام سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد پہ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جناب، آپ سے ایک سوال کہ صحابہ کرام کا اہل بیت سے محبت کا کیا انداز تھا؟ ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت کا انداز اگر میں بیان کروں تو ایک طویل اس میں ایک لسٹ ہے، لیکن میں بالخصوص یہاں ذکر کرنا چاہوں گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ جناب کا انداز محبت
آپ اتنے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ عاجزی اور انکساری ان کی دیکھیے گا کہ آپ جناب نے، آپ کے ایک صاحبزادے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سبحان اللہ. اب ظاہری حیات طیبہ کے حساب سے بچپن ہے تو کھیلتے کھیلتے جو ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر کو، کہا کہ میرے غلام کے بیٹے. کیا کہا؟ میرے غلام کے بیٹے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ چیز محسوس ہوئی، اپنے بابا جانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ بابا جانی کیا ہم حسنین کریمین کے غلام ہیں؟ کیا ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. تم سے یہ کس نے کہا؟ کہا کہ حسنین کریمین نے. کہا کہ جاؤ جا کر ایک کاغذ پر سند لکھوا کے لے آؤ اور جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں میرے ساتھ دفنا دینا. اللہ رب العزت جب مجھ سے پوچھے گا من ربو کا ما دینو کا، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو میں یہ سند دکھا دوں گا کہ میرے پاس غلامی اہل بیت اطہار کی سند موجود ہے. یہ ان کا طریقہ محبت ہے. اور پھر پنجتن پاک میں اہل بیت اطہار میں محبت کا انداز دیکھیے گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اپنی ٹانگ کے اوپر ہاتھ مار کر ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر ہلاک ہو جاتا اگر علی ان کی عدالت میں موجود نہ ہوتا. اللہ. اس طرح سے ٹانگ کے اوپر آپ نے ہاتھ مارا. اور ایک جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا کسی فضل کمانے والے نے اتنا فضل نہیں کمایا جتنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا. حالانکہ خود عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے. فاروق اعظم نہ صرف عشرہ مبشرہ میں شامل ہے بلکہ خلفاء راشدین میں ہیں اور قطعی جنتی صحابی ہیں. اس کے باوجود بھی اتنی محبت ان کے بارے میں حضور پرنور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس کے باوجود آپ کی عاجزی کا، آپ کا محبت کا انداز اہل بیت دیکھیں کہ آپ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش مجھے بھی یہ سند غلامی اہل بیت اطہار نصیب ہو. سبحان اللہ. یہ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات بے ہے، شک. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے. اور فاطمہ و علی او حسین و حسن، فاطمہ و علی او حسین و حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے. اور آپ کی ایک اور سوال کہ پنجتن پاک کا گھرانے کو کیا خاص اہمیت حاصل ہے؟ جی ماشاءاللہ. پنجتن پاک کے گھرانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات یاد رکھیے گا جو آپ نے شروع میں جملہ کہا، میرے مرشد پاک حضور سید مخدوم محمود مصطفیٰ کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پنجتن پاک کی فضیلت ورا الورا ہے. سبحان اللہ. یہ اس طرح سے ہے جس طرح سے سمندر کو کوزے میں سمو دیا گیا ہو. یہ جملہ کافی ہے کہ آپ کی عظمت وراء الورا ہے. کس طرح سے؟ پنجتن پاک کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی 5 تن، اس میں پہلا تن کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک جن کی شان اتھر میں نازل ہوا، ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا کوئی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی کوئی تعظیم میں کمی کیسے سوچ سکتا ہے؟ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ نہ صرف وجہ تخلیق کائنات ہیں بلکہ پوری کائنات کو جو خیرات ملی ہے حضور پرنور کے قدمین مبارک کی. پہلے تن تو آپ ہیں. اس کے بعد دوسرے تن کی بات اگر ہم کریں تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے. سبحان اللہ. جس طرح میں نے کہا الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک مولا علی سرکار کی شان اتھر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتھر میں اترا. اسی طرح سے مولا علی پاک کی شان میں 300 کے قریب احادیث مبارکہ اور 300 کے قریب قرآن پاک کی آیات بینات، بلکہ اس سے بھی زائد آیات بینات نازل ہوئی. اب اس میں آپ یہ میرا کوئی اپنا ذاتی قول نہیں ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور یہاں تک کہ مفسر قرآن ہیں. حضور کے صحابہ میں مفسر قرآن کی حیثیت حاصل ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر آپ کی اونٹ کی رسی بھی گم جاتی تھی تو قرآن پاک کو دیکھ کر اس میں تلاش کر لیا کرتے تھے. اتنے جلیل القدر صحابی. وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی سرکار کی شان اقدس کے اندر 300 سے زیادہ آیات بینات قرآن پاک میں موجود ہیں اور احادیث کے تو انبار، ہزاروں احادیث موجود ہیں، کوئی ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں. اب اس کے بعد ایک تن آتا ہے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات مائی صاحبہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ. آپ کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کیونکہ کسی کی کیا مجال کہ جس ذات پاک سے اللہ رب العزت حیا فرماتا ہو، فرشتے جن سے حیا فرماتے ہوں، فرشتے جن کے گھر میں آ کے جھاڑو لگاتے ہوں، جن کی چکی چلاتے ہوں، ان کے بارے میں اتنا ہی حضور پاک کا میں قول نقل کروں گا آپ کی حدیث مبارکہ کہ فاطمہ بطحۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے.
تو جس کو آپ نے اپنا جسم قرار دیا، مولا علی سرکار کی اگر بات کریں تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا جسم کو جسمی، لحم کو لحمی، دم کو دمی، کہ علی کا جسم میرا جسم، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون. اور اگر حسنین کریمین کی بات کریں تو بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حسین منی وانا من الحسین، یعنی پورے پنجتن پاک کے گھرانے کو حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے جسم کا حصہ قرار دیا. اور یہ وہ احادیث مبارکہ ہے کہ جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنے پاس نقل کیا، امام نسائی نے نقل کیا، امام حاکم نے نقل کیا، امام حاکم کے ساتھ ساتھ اسے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بھی اس کو اپنے پاس نقل کیا. سبحان اللہ، یعنی اس کے حوالہ جات کی ایک طویل لسٹ ہے، ایک طویل اس کی فہرست سبحان موجود ہے. اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آپ سے گفتگو جاری ہے شان اہل بیت پر. اور جیسے کہ میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ صوفی محمد فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا تعلق سلسلہ مختومیہ قلندریہ سے ہے، اور ان کے پیشوا جو پیر صاحب ہیں جناب محمود مسوال قلندر صاحب، ان کا تعلق بھی اس سلسلے کو چلا رہے ہیں وہ. اور میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا صوفی محمد فیصل صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا اور شان اہل بیت پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے افطار ٹرانسمیشن میں. بریک میں جانے سے قبل ناظرین کرام، ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو شان اہل بیت پر جاری و ساری تھی. ناظرین کرام، جیسا کہ پہلے روزے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کے ساتھ بھرپور تعاون کرا ہے پراپرٹی بینک نے، اور آج پراپرٹی بینک کے سی ای او جناب سید محمد ریحان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ریحان بھائی؟ الحمدللہ. ریحان بھائی ماشاءاللہ سے یکم رمضان سے ٹرانسمیشن جاری ہے اور ڈیلی کی بنیاد پر آپ کا تعاون بھی ہمارے ساتھ جاری و ساری ہے. تو ریحان بھائی ماشاءاللہ سے اتنے جو آپ پلاٹنگ کا کام کر رہے ہیں، تو جو ولاز ہیں اور پلاٹس ہیں وہ آپ اتنے سستے کیسے دے رہے ہیں؟ عدنان بھائی، آپ کا اور آپ کے اس چینل کا اور آپ کے ناظرین کو پراپرٹی بینک کی طرف سے السلام علیکم اور رمضان مبارک. اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس بہت خوبصورت سے محفل میں دعوت دی، اس کا بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں. اچھا عدنان بھائی، دیکھیں، آپ اگر نیت کریں، آپ کی ڈیلیورنس کی اگر نیت ہو تو آپ یو کین ڈو ایوری تھنگ واٹ یو وانٹ. یس. آپ ریگستان میں بھی کنواں کھود سکتے ہیں، پانی نکال سکتے ہیں. جی. میرے دل میں تو آپ کو پتہ ہے فرانس سوئٹزرلینڈ میں رہنے والا آدمی، میں تو یہاں سے گرمی سے بھاگنے والا آدمی تھا، بٹ اللہ پاک نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اسے چن لیتا ہے. وہاں سے پھر میں یہاں آیا، یہاں کر میں نے سوچا کہ کیا ایسی چیز کی جائے جو ہمارے ملک و قوم کے لیے سب سے زیادہ افیکٹو اور بہتری کی طرف ہم جائیں. تو سب سے آپ بھی اگر سوچیں کہ آپ کی لائف میں کیا چیز ہونی چاہیے، تو آپ کا سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ سب سے پہلا گھر ہونا چاہیے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہونا چاہیے. اس کے بعد ساری اور یوٹیلیٹیز آتی ہیں. تو اس کو پھر ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ لوگوں کو کم سے کم ایک گھر، لیگل اور لیز گھر ہم اللہ کے فضل سے پرووائڈ کریں. تو اللہ پاک نے ہمیں ایک اچھی اپنے بڑی جگہ اور لیگل لیز جگہ ہمیں دے دی. پھر ہم نے پلاٹ دینا شروع کیا. آپ یقین کریں کہ 7 سے 8 ہزار لوگوں کو ہم لیز پلاٹ دے چکے ہیں. اب ہم 10,000 ولاز بنا کر کے دینے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر عدنان بھائی اپروکسیمیٹلی کوئی 32 سے 33 لاکھ کی اس کی کاسٹنگ آتی ہے. بٹ آپ کو اور آپ کے ناظرین کو سن کر خوشی ہوگی کہ اس میں 50% جو اس کی جو ایکسپینسز ہیں، اس کے جو چارجز وہ پراپرٹی بینک بیئر کرتا ہے، اور 50% ہم صرف اپنے کلائنٹ سے لیتے ہیں. اور اسی کے آپ کی چینل کے توسط سے آپ اگر مجھے اجازت دیں تو کیونکہ انعامات کی برسات ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے، اور آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ناظرین کے لیے میں بہت سارے انعامات بھی لے کر گیا ہوں. اناؤنسمنٹ پہلی رمضان سے ہی ہے کہ 19 لاکھ کا ولا تو 3 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ ہو گیا، اور ہر ولا پر ایک بائک بھی فری دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناظرین اور جو کلائنٹ پراپرٹی بینک کے ممبر ہوں گے، ممبر مینس کہ آپ پلاٹ انسٹالمنٹ پر لیں یا ولا انسٹالمنٹ پر بک کرائیں تو آپ ممبر بن جاتے ہیں پراپرٹی بینک کے. اگر آپ پراپرٹی بینک کے ممبر بنتے ہیں یا ہیں
تو ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری یہ میں دینے جا رہا ہوں کہ پراپرٹی بینک 5000 فلیٹ کی اناگوریشن کرنے جا رہا ہے، اور جو پراپرٹی بینک کے ممبرز ہوں گے اور آپ کے ناظرین ہوں گے ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ اس وقت نارتھ کراچی میں جو فلیٹس کی قیمت ہے اس وقت وہ 1 کروڑ سے پلس جا رہی ہے۔ جو پراپرٹی بینک کے ممبر ہوں گے آپ کے چینل کی توسط سے ان کو 50% کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ جی اچھا ریحان بھائی، ایک سوال یہ بھی ہے آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ کی ورکنگ جاری ہے پراپرٹی پر، پراپرٹی بینک کا ایک اچھا کام جاری ہے، تو اگر کوئی کلائنٹ ہمارے توسط سے چینل کے توسط سے لیتا ہے تو ایگزیکٹ کتنے منتھس یا کتنے ایئرس میں اس کو پوزیشن ملتی ہے یا قبضہ ملتا ہے؟ دیکھیں آپ کیش پہ لیں گے تو ود ان 1 منتھ کے اندر ان کو پوزیشن دے دی جاتی ہے، وہ بنائے یا ہمیں آرڈر کرے ہم بنا کے ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انسٹالمنٹ پلان پر جو لیتے ہیں وہ انسٹالمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو لیز کروا کر پلاٹ یا ولا ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے۔ ایک ود ان 1 منتھ کے اندر لیز ہو کر کے آ جاتا ہے KDA سے، وہ پھر ہم اس کے بعد ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ انسٹالمنٹ کتنے منتھس کی آپ کی ہے؟ دیکھیں وہ آپ کے اوپر ہے، اٹس اپ ٹو یو، کلائنٹ کے اوپر ہے کہ وہ 1 سال کی انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، جیسے ان کی گنجائش ہے اس طریقے سے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ریحان بھائی، میں نے آپ کے بارے میں سنا بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی کلائنٹ گیسٹ بیٹھتا ہے اس کے بعد بیک اپ انفارمیشن لے کے ہم بیٹھتے ہیں تاکہ اس سے سوال جواب میں آسانی ہو، کہ آپ کی ایک خوشگوار زندگی تھی جرمنی میں اور آپ ویل سیٹل تھے وہاں پر، تو ایک وہ لائف چھوڑ کر آپ پاکستان کیوں تشریف لائے؟ دیکھیں میں تو وہ تھا کہ بچپن سے میرے ڈریم اور میرا شوق تھا کہ باہر جانا ہے جی، اور کوئی ٹھنڈی کنٹری میں جانا۔ یہاں مجھے گرمی بہت لگتی تھی تو میں کوریا میں گیا، وہاں 6 سال رہ کر امپورٹ ایکسپورٹ کرتا تھا، پھر واپس آیا، پھر فرانس گیا، فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں الیکٹریکل کانٹریکٹ لیتا تھا۔ بٹ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اللہ پاک نے کسی کو چن لیتا ہے، تو میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے چنا، میرے دل میں ڈالا کہ جتنی خدمت فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں کرتا ہوں وہی اگر میں اپنی ملک و قوم کے لیے کروں گا تو وہ ہمارے ملک و قوم اور کے لیے بہتر بھی ہوگا، اور وہ کہاں سے کہاں چیز چلی جائیں گی۔ اچھا میں آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے آپ K21 کے ناظرین کو اور پوری قوم کو کچھ میسج دینا چاہتا ہوں، اجازت ہو۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلے۔ تو اس پاکستان میں تو اور ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو چینل پر یا بیٹھ کر پاکستان کی برائی کر رہے ہوتے ہیں یا ڈس انفارمیشن یا مایوسی پھیلا رہے ہوتے ہیں، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے دیکھیں، میں پاکستان آنے کے بعد الحمدللہ اپنوں میں ہوں، اپنی فیملی میں ہوں، ملک و قوم کی خدمت بھی کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ پاک فرانس سوئٹزرلینڈ سے زیادہ دے رہا ہے۔ آپ بھی یہاں کر جو ہر شخص ہیں وہ ہر کام ہر چیز پیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے جو جاب کرنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے، سب سے پہلے آپ اپنی نیت صاف کریں، آپ اپنی نیت صاف کریں، آپ اپنا دل صاف کریں، اپنے لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، اور اسی حوالے سے آپ جاب یا فیلڈ میں جائیں۔ ہماری جو ہے نا نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی، ڈیلیورز کی نیت ہی نہیں ہوتی، جو جاب کرنے جاتے ہیں کام کرنے کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی، جو بزنس مین ہے ان کی نیت ہی لوٹنے کی ہوتی ہے، تو کہاں سے اللہ پاک دے گا، کہاں سے اللہ پاک برکت دے گا؟ نیت کا دار و مدار ہے ہر کام، بالکل ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھا ریحان بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور برکتیں لٹا رہا ہے، تو رمضان المبارک میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ دیکھیں رمضان میں مصروفیات زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بلیو کریں کہ صرف 1 یا 2 گھنٹے کی نیند ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی بینک ایک بزنس کا ادارہ نہیں، پراپرٹی بینک کا نصب العین ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، اور وہ پورا سارا سال 12 مہینہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس میں جتنے جو سفید پوش فیملیز ہیں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، اور جتنے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں ان کو فیسز کی ادائیگی میں پرابلم ہوتی ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے خاموشی سے۔ رمضان میں اسپیشلی رمضان پیک کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، پھر اور بھی معاملات ہوتے ہیں، ان کو میں اور ہمارا ادارہ بخوبی اچھی طریقے سے واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ اچھا اس میں پلاٹ میں اور ولا میں بھی وہ لوگ جو آتے ہیں جن کے پاس پیمنٹ کم ہے یا نہیں ہے یا زیادہ ہے یا تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں کہ پیمنٹ میں ریحان بھی اتنے نہیں ہے، تھوڑا سا کم ہے یا لانگ ٹائم تک، تو وہ بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ بندے کو ایزی ہو جائے اور گھر ہو جائے۔ اصل چیز بالکل جیسے آپ کا اصول ہے کہ اپنے گھر کا خواب پورا کریں۔ آپ یقین کریں کہ سینکڑوں کے حساب سے ہمارے پاس ایسے کلائنٹ آئے جن کی شادیاں رکی ہوئی تھیں، جنہوں نے کہا کہ ریحان بھائی ہمارے پاس ہماری ڈیمانڈ ہے کہ بچی کوئی زمین لے کر کے آئے
تو ہی نکاح ہوگا. اور کچھ ایسے حضرات آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارا رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ کہہ رہا کہ الگ گھر آپ لے کر کے رکھے پھر رشتہ ہوگا. تو ان سب کے لیے میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی شرط ہے یا ایسی کوئی ہرڈلز آ رہی ہیں شادی میں بچوں کی یا بہن بھائیوں کی شادی میں, تو پراپرٹی بینک حاضر ہے. آپ پراپرٹی بینک تشریف لائیں اور نہایت ہی سستی اور لیز گھر اور لیز ولا کے مالک بھی بنیں اور شادیاں بھی کریں. بہت بہت شکریہ ریحان بھائی, ماشاءاللہ آپ سے ہماری گفتگو جاری تھی اور آپ نے ہمارے کو وقت عنایت فرمایا, آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین کرام, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے آپ کے میزبان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پروگرام کا اختتام ہوگا نعت کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد قادری. بسم اللہ. بے طلب بیک یہاں ملتی ہے, آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے, یہ وہ در ہے. یہ ہے آقا کی عنایت, وہ کرم کرتے ہیں. یہ ہے آقا کی عنایت, وہ کرم کرتے ہیں. ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے, یہ وہ در ہے